الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مالی عبادت کے فرض ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس مالی عبادت کا نام شریعت کی اصطلاح میں عشر ہے۔ عشر کا اردو میں معنی ہے 10واں حصہ،
عربی لغت میں بھی اس کا معنی 10واں حصہ، لیکن شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی زبان میں صرف 10ویں حصے پہ عشر نہیں بولا جائے گا، بلکہ 20ویں حصے پہ بھی بولا جائے گا۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہے۔ 10ویں حصے کو بھی عشر کہیں گے، 20ویں حصے کو بھی عشر ہی کہیں گے۔ کسی ذمہ دار کی اگر 100 من گندم زمین سے پیداوار حاصل ہوئی ہے اسے، تو اس کا عشر لغت کے اعتبار سے تو بنے گا 10واں حصہ۔ 100 من کے پیچھے 10 من دینے پڑیں گے اسے۔ لیکن بھی بعض علاقوں میں یہی گندم اگر 100 من ہوتی ہے تو 10 من کی بجائے 20واں حصہ یعنی 5 من دینی پڑے گی، وہ بھی عشر ہی سمجھا جائے گا، وہ بھی اللہ نبی کا حکم ہوگا۔ اس لیے کہ بارانی علاقے میں چونکہ فصل آسانی سے ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی کم رکھا ہے، اس میں زیادہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ محنت کم ہے۔ یہاں محنت زیادہ ہے تو اللہ نے اپنا حق کم کر دیا۔ میدانی علاقوں میں جہاں آج ہم اور آپ موجود ہیں، صحرائی علاقوں میں جہاں آپ کو ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، نہری پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، آبیانہ مالیہ دینا پڑتا ہے، اور کئی خرچے کرنے پڑتے ہیں، وہاں اللہ نے اپنا حق کم کر دیا، پہلے ہی کم کر دیا کہ 100 من گندم حاصل کی، 100 من چاول، مکئی، باجرہ، جو حاصل کیے تو اس میں سے 10 من نہیں دینے پڑیں گے عشر، بلکہ 5 من دینے پڑیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت کی اصطلاح میں عشر کا معنی 10واں حصہ بھی ہے، 20واں حصہ بھی ہے۔ کہیں 10 پر عمل ہوتا ہے، کہیں 20 پر۔ دیکھو سلسلہ نقش بندیہ ایک سلسلہ ہے صوفیاء کرام کا، ایک چشتیہ بھی ہے، ایک سہروردیہ بھی ہے۔ چشتیہ جو سلسلہ چشتیہ جو ہے صوفیاء کرام کا، اس میں ایک وظیفہ ہے، ایک ورد ہے جس کا نام ہے 12 تسبیحوں والا وظیفہ۔ 12 تسبیحوں والا یہ ورد اصلاح کے لیے بتاتے ہیں بزرگ حضرات، لیکن آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو 12 کے بجائے 13 تسبیحیں کرنی پڑیں گی۔ آپ نام اس کا 12 تسبیحوں کا، بولا 13 تسبیحوں کے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ہر مضمون کی، ہر زبان والوں کی، ہر فن والوں کے اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، جو وہ مقرر کر لیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ عربی زبان میں ابوین، اب کا معنی باپ، اور ابوین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی 2 باپ۔ لیکن بھئی جب وراثت میں اس لفظ کو بولا جائے گا عربی زبان میں، ابوین سے مراد 2 باپ نہیں لیں گے، بلکہ ماں اور باپ دونوں لیں گے، ماں بھی اس میں شامل ہے۔ حالانکہ ماں کے اوپر تو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاحات ہر علم کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عشر کی بھی اصطلاح اپنی ہے کہ 10ویں پر بھی بولا جائے گا، 20ویں پر بھی بولا جائے گا۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اسی عشر کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو، کاشتکاروں کو، جو زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے اپنی ملکیت کے طور پہ، یا باغات میں سے پھل اور میوے جات حاصل کرتا ہے، وہ مخاطب ہے اس وقت۔ لیکن بھئی اللہ تعالیٰ کے انداز پہ، قرآن کریم کے انداز بیان پہ قربان جائیے، کس طریقے سے وہ حکم دے رہا ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو آشش کر اٹھیں گے۔ ابھی حکم نہیں دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے
فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے یہ تمہارے باغات پیدا کیے. باغات کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں، میری اور آپ کی طرف نہیں، ذمہ دار کی طرف نہیں. فرمائے گئے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، یہ بیلوں پر جو آپ پھل لیتے ہیں، درختوں سے جو پھل اتارتے ہیں، یہ سارے پھل اللہ نے پیدا کیے. آگے پھر پوری ایک فہرست بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کھجور، انگور، انار، زیتون، کھیتیاں. اور ایک دوسری جگہ سورہ واقعہ کے اندر وہاں بھی اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو، کاشتکاروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ جو تم بوتے ہو، بیج بوتے ہو زمین کے اندر، اس کو تم اگاتے ہو؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دو جواب، کوئی جواب نہیں، اللہ خود جواب دے رہے ہیں. فرمایا گیا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم نہیں اگاتے، ہم اگاتے ہیں. ایک بیج کا ایک نازک سی کونپل جب پھوٹتی ہے، باریک انتہائی کہ انگلی سے مسلو تو مسل جائے، وہ زمین کا سینہ چیر کر جو باہر آتی ہے، کون نکالتا ہے اس کو؟ تمہارے اندر اتنی ٹیکنالوجی ہے تو کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکمت سے، حکم سے سینہ چیر کر باہر نکلتے ہو، کتنا تناور درخت بن جاتا ہے. آپ کہیں گے صاحب نہیں، ہم نے پانی دیا، ہم نے نگرانی کی، ہم نے بہت کچھ اس کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے پانی بھی تو ہم نے ہی برسایا ہے، نہ برساتے کیا کرتے تم؟ فرمائے گئے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جتنے پھل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، زمین سے پانی کے ذریعے ہم ان کو نکالتے ہیں، ہم ان کو اگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. اب دیکھو، یہ جو جائیداد آپ بناتے ہیں، دکان بنا لی، مکان بنا لیا، کئی منزلیں بنا لیا آپ نے، اس کی مال بنا لیا، فیکٹریوں کے اندر آپ نے مصنوعات تیار کر لی، ان کے نسبت تو تم اپنی طرف کر لیتے ہو کہ صاحب یہ فلاں بندے نے یہ دیکھو کتنی بہترین چیز بنائی ہے، کتنا اچھا مکان اور بنگلہ بنا لیا اس نے. اس کی طرف بھی آپ حقیقی نہیں نسبت کر سکتے ہو، مجازن کرتے ہو، مجازن. اس کے بنانے والے بھی حقیقت میں اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پانی نہ دیں، مٹی نہ دیں، آگ نہ دیں تو کہاں سے تم یہ چیزیں بنا لو گے؟ یہ سب انہی مراحل سے، پروسیس سے ہو کے یہ اینٹ تیار ہوتی ہے، سیمنٹ تیار ہوتا ہے، پھر جا کے تم یہ چیزیں بناتے ہو. لیکن بھائی اگر چلو یہ جو چیزیں جن میں زکوٰۃ آتی ہے وہ اگر مجازی طور پہ تم اپنی طرف کر بھی لو، کر سکتے ہو کہ اس میں تمہاری محنت کا دخل تو ہے نا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا جی، جو زمین سے نکلتی ہیں، باغات سے، پھل میوہ جات جو درختوں سے نکلتے ہیں، بیلوں سے نکلتے ہیں، جو مجازی طور پہ بھی تم اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے. حقیقی تو کیا، مجازی، عارضی طور پہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو بنایا ہے، گندم کا خوشہ میں نے تیار کیا، نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو تم سب کچھ کر لو، اگر ہم کھڑی کھڑی اس فصل کو ہی خشک کر دیں
تم کہیں گے لو جی ہم تو محروم ہو گئے. ہم ایسی آگ ڈالیں جلا کر راکھ کر ڈالیں, کہاں سے لوگے تم وہ فصل؟ پانی نہ برسائیں ہم, کہاں سے ہوگی وہ فصل؟ زمین کو حکم دے دیں, کہاں سے ہوگی وہ فصل؟ اس لیے کہ یہ زمین ہے, آگ ہے, ہوا ہے, پانی ہے, سب ہمارے حکم کے غلام ہیں, تمہارے حکم کے قیدی نہیں ہیں. یہ جب ہم حکم دیتے ہیں بارش ہو جاتی ہے, جہاں دیتے ہیں وہاں ہو جاتی ہے. ہمارے چشتیہ میں تو کل زبردست طوفانی بارش ہوئی, یہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں میرا خیال آیا. تو یہ اللہ کا حکم ہے نا جی, اللہ کا نظام ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں, فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک کہتے ہیں مٹی کو, زمین. آپ کہتے ہیں پانی کو, یا دریا, سمندر, بارش. اور ہوا کو ہی کہتے ہیں, باد ہوا کو کہتے ہیں, آتش. تو یہ چار عناصر سے مل کے ساری چیزیں بنتی ہیں, خاک, باد, آب, ہوا. فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک و باد و آب و آتش بندہ اند, بامنو تو مردہ با حق زندہ اند. تیرے میرے نزدیک یہ مردہ ہیں, بے جان ہیں. اللہ کے آگے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے. جدھر اللہ حکم دیتے ہیں ادھر جا کے بارش برستی ہے. جس کو اللہ حکم دیتے ہیں اسی دانے کو زمین کا سینہ چیر کر وہ باہر آتا ہے, ورنہ وہ وہیں بھم ہو جاتا ہے, بھسم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب یہ تم مجازی طور پہ بھی اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے ان پیداوار کی جو زمین سے حاصل کرتے ہو, ذمہ داروں, کاشتکاروں, پھر میرا حق نکالنے میں جان کیوں نکلتی ہے تمہاری؟ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. جس دن تم کٹائی کرو, گہائی کرو, پھل توڑو, اس دن میرا حق بھی ادا کرو. اس دن جان نہیں نکلنی چاہیے. اس دن میرے حق میں تمہیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دبا جاؤ, ہضم کر جاؤ. میں اس کو پسند نہیں کرتا. پھر اس میں بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, نحوست آ جاتی ہے, چوریاں ہو جاتی ہیں, آگ لگ جاتی ہے, پتہ نہیں کتنی کتنی آزمائشیں, ابتلاؤں میں انسان گزرتا ہے جو اللہ کا حق کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ بھئی اگرچہ جن میں تم زکوٰۃ دیتے ہو, جن مال میں, ان میں مجازی طور پہ جو تم نسبت کرتے ہو نا کہ میرا مکان ہے, میرا بنگلہ ہے, میری دکان ہے, میری فیکٹری ہے, میرا کارخانہ ہے, اس کی بھی علماء نے, اللہ والوں نے اس نسبت کی حقیقت بھی اس مثال سے بیان کی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی تم پکنک منانے چلے جاؤ کسی دریا کے کنارے پر, اور وہاں بچے بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب تم اپنے کھانے پکانے کی تیاری کر رہے ہو, وہاں انجوائے کر رہے ہو, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے بیٹھ کے, بچے چھوٹے چھوٹے آپس میں کھیل رہے ہیں. بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ مل کے ریت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پاؤں دباتا ہے, اوپر ریت ڈال کے اس کو تھپکی دیتا ہے, پھر پاؤں نکالتا ہے, کہتا لو میرا گھر بن گیا. دوسرا بھی ایسا کرتا ہے, وہ کہتا میرا گھر بن گیا. تیسرا کہتا میرا گھر بن گیا. ایک بچہ آتا ہے, اس نے پاؤں مارا اور گھر گرا دیا. ان میں لڑائی ٹھن گئی آپس میں, کہتا بھی تو نے میرا گھر کیوں گرایا. آپس میں جنگ و جدل شروع ہو گیا, لڑائی شروع ہو گئی, مار پٹائی شروع ہو گئی. اب وہ جھگڑا والدین کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے میرا گھر گرایا ہے. اس نے کہا اس نے مجھے مارا پیٹا ہے, اس نے میرا گھر کیوں گرایا. ماں باپ کہتے کون سا گھر بھیا, چلو ہم بھی دیکھتے ہیں ذرا جا کے تمہارا گھر. دیکھتے ہیں تو وہ ریت کا گھروندہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ گھر کہاں, یہ تو کھیل کی ایک جگہ تھی, تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اب
واپس جانا ہے ہم نے. آج ہمارا یہی حشر ہے ان چیزوں کے اوپر, یہی نسبت ہے ہماری. اس نسبت کی حقیقت اسی سے پتہ چل جائے گا. وہ آج پھر مجھے وہی شعر یاد آ رہا ہے جو پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا. فرمائے کہ کب کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے. ایک باغ ہے, باغ کے اندر ایک کبوتر کا بھی گھونسلہ ہے, ایک فاختہ کا بھی. اب کبوتر کہتا ہے یہ چمن میرا ہے, باغ میرا ہے, وہ کہتا نہیں میرا ہے, وہ کہتا میرا ہے, یہ کہتی ہے میرا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک بھائی کے ساتھ دوسرا بھائی لڑ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 1 فٹ جگہ میری ہے, وہ کہتا نہیں میری ہے, وہ کہتا میری ہے, ایک دوسرے کا گلا ہی کاٹ دیتے ہیں. وہ تو یہی لڑائی ان میں ہو رہی جو بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے. فرمائے کہ کب کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے, کب کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے, کل اجل آ کے بتا دے گی وطن کس کا ہے. موت آئے گی, وہ کہے گی نہ تیرا ہے نہ اس کا, نکلو باہر, دونوں باہر نکلو. دونوں نکل جاتے ہیں باہر. اور بھئی یہ صرف ایک دن کی بات نہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہر روز اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو ندا دیتا ہے, ہر روز ندا دیتا ہے. انسان جنات کے علاوہ ہر جانور اس کی ندا سنتا ہے. ہمیں آزمائش کے لیے نہیں سنائی گئی کہ ہمیں تو اللہ کے نبی نے سنا دیا. فرشتے سے بھی بڑھ کر ندا جس کی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ وحی کی ندا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. کیا فرمایا کہ الا یا ساکن القصر المعلا, الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. او سن, کان کھول کر سن لے. الا حرف تنبیہ ہے عربی میں, متنبہ کرنے کے, خبردار کرنے کے لیے. سنو میری طرف متوجہ ہو کر. او بڑے بلند و بالا محل میں رہنے والے انسان, ان قریب اتنی گہرائی میں تجھے دفن کیا جائے گا. فرمایا گیا الا یا ساکن القصر المعلا, الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم. ہر روز اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ منادی کرتا ہے, ندا کرتا ہے, اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمائے کہ لہو ملک ینادی کل یوم, لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنول الخراب. یا اللہ کا قانون ہے, ضابطہ ہے. جو مکان بنتا ہے وہ گرنے کے لیے ہے, جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے. یہ اعلان ہوتا ہے. قرآن بھرا پڑا, حدیث بڑی. تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابھی حکم نہیں دے رہے کہ میرا حق نکالو, ذہن سازی فرما رہے ہیں ہماری اور آپ کی کہ دیکھو یہ جو فصلیں, اناج, غلے کی صورت میں زمین سے جو پیداوار حاصل کرتے ہو, یہ وہی ایک اللہ ہے جو پیدا کرتے ہیں, نکالتے ہیں, بڑھاتے ہیں. اس میں ایک ایک دانے میں کئی 100 دانے پیدا کر دیتے ہیں. تمہاری ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ ایک سیب بناتی ہیں, کیلا بناتی ہیں, انگور کا گچھا بناتی ہیں, گاڑیوں میں لٹکے ہوئے میں نے کئی دیکھے ہیں, دکانوں پہ سجے ہوئے ڈیکوریشن پیس میں کئی دیکھے ہیں. ذرا کھا کے تو دکھاؤ ایک دانے کو, موت آ جائے گی, ہلاکت ہوگی اس سے تمہاری. اور اللہ کے انگور کو کھا کے دکھاؤ, فرحت آئے گی, روح کو خوش ہو جائے گا. روح اللہ کے تو ایسے پھل ہیں, ایسا اناج ہے, ایسا غلہ ہے, اور ایک تمہاری ٹیکنالوجی نے, سائنس نے بنایا ہے. دیکھو, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری ایک فہرست بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمائے کہ وہ والذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات, یہ جو باغوں کے پھل آپ دیکھیں گے درختوں پہ لگے ہوئے,
بیلوں پہ چڑھے ہوئے، دیواروں پہ بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، درختوں پہ بیلیں چڑھی ہیں، یا نیچے بیلیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے جو پھل لگے ہوئے ہیں، یا درختوں کے اوپر سے جو پھل ٹہنیوں میں، شاخوں میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ اسی اللہ نے پیدا کیا۔ والنخل، کھجور ہے، بے شمار قسمیں کھجوروں کی اللہ نے پیدا کیا۔ والزرع، جتنی کھیتی ہیں، جو ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، گندم ہے، جتنی بھی زمین سے نکلتی ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ مختلف قسم کے اقوام، متشابہ وغیرہ متشابہ، والرمان والزیتون، یہ سب زیتون کا پھل، انار کا پھل، سیب کے پھل، جتنے بھی پھل ہیں، یہ ساری فہرست بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں اپنا، ابھی بھی نہیں حکم دیا، ایک اور درجہ آگے جا کر ابھی بھی فرما رہے ہیں کلو من ثمری۔ دیکھو ان باغات میں جب تم آتے ہو نا اور درختوں کو پھلوں سے لدا پھدا دیکھتے ہو تو تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بڑے عام اس دفعہ فصل بڑی ہے، بہت پیسہ ہے۔ تمہارے بچے آتے ہیں، تمہارے گھر والے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، للچاتا ہے ان کا دل کہ ہم کھائیں ان کو۔ فرمایا ہم پابندی لگا سکتے تھے کہ پہلے میرا حق دو، نہیں، فرمایا کھاؤ، اجازت ہے، کچا پھل بھی کھانے کی اجازت اللہ کی طرف۔ فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھا سکتے ہو جب جیسے ہی پھل آئے اس وقت سے تمہیں اجازت ہے، کھا سکتے ہو، اپنے درختوں کی، دوسروں کے نہیں، اپنی ملکیت کے جو وہ کھا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں ہمارا۔ یہی تو فرق ہے دنیا کی قانون سازی میں، اللہ کی ذہن سازی، قانون سازی میں، کہ اللہ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، پھر قانون سازی، پھر حکم دیتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں پہلے قانون بناتے ہیں، پھر ڈنڈا برساتے ہیں، ذہن بناتے ہی نہیں، پھر پکڑ دکڑ شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیسے اللہ ذہن سازی کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔